اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے قرآن مجید کی خصوصیات۔ قرآن مجید ایک مکمل معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ ایسے عمل کو کہتے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دے۔ انسان کی عقل جسے سمجھنے سے عاجز آ جائے، انسان کی عقل جہاں نہ پہنچ سکے، انسان کا فہم، انسان کا ادراک، انسان کا شعور جہاں تک رسائی حاصل نہ کر سکے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ نبی اور پیغمبر سے جب کوئی ایسا عمل صادر ہوتا ہے جو عقل انسانی سے ورا ہو، عقل انسانی سے اوپر ہو، عقل انسانی جس کو نہ سمجھ سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر مختلف زمانوں میں آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، اور بعض رسولوں کو صحائف بھی عطا فرمائے، لیکن قرآن مجید میں بہت سے ایسے پہلو ہیں جو سابقہ کتب سماوی اور صحائف میں نہ تھے۔ قرآن پاک ایک ایسی جامع کتاب ہے جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے منفرد الہامی کتاب ہے۔ اگرچہ اس سے پچھلی نشستوں کے اندر بھی میں نبی اور رسول میں فرق واضح کر چکا ہوں۔ ایک بار پھر میں نبی اور رسول کا فرق آپ حضرات کے سامنے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ نبی وہ ہے جس کے پاس صرف وحی ہو، جبکہ رسول وہ ہے جس کے پاس یا تو کتاب ہو یا صحیفہ ہو یا دونوں ہوں۔ وحی تو اس کے پاس بہرحال ہوگی اور اس کے پاس مستقل شریعت ہوگی۔ تو جو نبی ہوتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے، جبکہ رسول نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے۔ یعنی ہر رسول نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ تو اگر اس کے پاس صحیفہ ہوگا یا اس کے پاس کتاب ہوگی یا اس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں گی یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، یعنی صحیفہ یا کتاب، تو اس کو ہم رسول کہیں گے۔ اب یہاں میں تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کر دوں کہ کتاب میں اور صحیفہ میں کیا فرق ہے۔ تفصیلی احکام جس کے اندر ہوں گے اس کو ہم کتاب کہیں گے، اور جس کے اندر تفصیلی احکام نہیں ہوں گے، مختصر احکام ہوں گے، چند اوراق ہوں گے، اس کو ہم صحیفہ کے نام سے تعبیر کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوا۔ ایک لفظ ہے الیکا اور ایک لفظ ہے من قبلک، یعنی آپ کی طرف بھی نازل ہوا، آپ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف بھی نازل ہوا اور آپ سے پہلے بھی نازل ہوا، لیکن آپ کے بعد نازل ہونے کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ یعنی من قبلک کے الفاظ تو ہیں لیکن من بعدک کے الفاظ نہیں ہیں۔ آپ سے پہلے نازل ہونے کا ذکر تو کیا گیا ہے لیکن آپ کے بعد نازل ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں من قبلک کے الفاظ ہیں، یعنی جو آپ سے پہلے نازل ہوا، لیکن من بعدک کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور من بعدک کے الفاظ کا نہ ہونا اس بات کا بین ثبوت ہے، واضح ثبوت ہے کہ قرآن مجید سے پہلے تو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔
یہاں من بعدک کے الفاظ کا نہ ہونا، یعنی آپ کے بعد کچھ نازل ہوگا، اس کا ذکر نہ ہونا، یہی ختم نبوت کی دلیل ہے اور یہی قرآن مجید کے آخری آسمانی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ اب اس کے بعد میں دوسری ہیڈنگ کی طرف چلتا ہوں جو کہ ہے محفوظ کتاب۔ چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خاص وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، یعنی اس کتاب کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کتاب کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ محفوظ کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا عظیم انتظام کر دیا گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریف، رد و بدل سے، تبدیلی سے، چینجنگ سے، امینڈمنٹ سے محفوظ ہو گیا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں میں بہت بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے، ان کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا ہے اور جو باقی بچا اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں شامل کر دیں۔ اب یہ کتابیں کہیں بھی اپنی اصلی شکل میں دستیاب نہیں، جبکہ قرآن مجید اپنی خالص شکل میں اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا، اب بھی محفوظ ہے اور قیامت تک کے لیے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ تیسری ہماری ہیڈنگ ہے جی عالمگیر کتاب۔ یہ کتاب قرآن مجید ایک خطے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک خاص کسی علاقے کے لیے نہیں، محدود کسی قوم کے لیے نہیں، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رسالت کو عمومیت حاصل ہے، یعنی آپ کی رسالت عام بنائی گئی ہے، ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ساری اقوام کے لیے، سارے ملکوں کے لیے، ساری روئے زمین کے لیے۔ تو جیسے آپ کی رسالت عام ہے، ایسے ہی آپ کی جو کتاب ہے، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، یہ بھی اسے بھی عمومیت کا مقام حاصل ہے۔ یہ بھی ہر علاقے کے لیے عام ہے، ہر قوم کے لیے عام ہے، ہر قبیلے کے لیے عام ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ مخصوص نہیں ہے، محدود نہیں ہے، کسی ایک قوم کے ساتھ، کسی ایک قبیلے کے ساتھ، کسی ایک زمانے کے ساتھ، کسی ایک ملک کے ساتھ، کسی ایک کنٹری کے ساتھ، کسی ایک خطے کے ساتھ، یہ مخصوص نہیں ہے، یہ عالمگیر کتاب ہے۔ باقی آسمانی کتابوں کے مطالعہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ صرف ایک خاص ملک یا خاص قوم کے لیے تھیں، مگر قرآن مجید ساری دنیا انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ یہ کلام پاک یا ایھا الناس، اے لوگوں کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38 ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، بے شک یہ کتاب تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن مجید کے اندر بعض مقامات پر آیات کے شروع میں یا ایھا الناس ہے، بعض مقامات پر آیات کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ مکی صورتوں کے اندر یا ایھا الناس ہے، جبکہ مدنی صورتوں کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب تک مکی دور رہا تو کفر کا غلبہ رہا، کافر زیادہ تعداد میں تھے، کافروں کی اکثریت تھی، لیکن جب مدنی دور آیا تو وہاں پر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، زیادہ تعداد، اب زیادہ اکثریت، میجورٹی میں لوگ مسلمان تھے، لہذا خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے کیا گیا۔ یا ایھا الناس جس کا معنی ہے اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا جس کا معنی ہے اے ایمان والو۔ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر بعض آیتوں کے شروع میں جب یا ایھا الناس کہتا ہے تو اس وقت ساری دنیا انسانیت کو خطاب کرتا ہے، ساری دنیا انسانیت کو مخاطب کرتا ہے۔
تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو، تمام بنی نو انسان کو اللہ کریم خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس کے لفظ کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ کے ساتھ۔ اس میں پھر غیر مسلم شامل نہیں ہوتے، اس میں ہندو شامل نہیں ہوتے، سکھ شامل نہیں ہوتے، اس میں عیسائی شامل نہیں ہوتے، اس میں یہودی شامل نہیں ہوتے، اس میں دیگر مذاہب کے لوگ شامل نہیں ہوتے۔ وہ حکم صرف اور صرف خاص ہوتا ہے مؤمنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں، اس لیے کہ ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے یہ اسی کے دور کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات ہر قوم، ہر ملک اور ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر نفع بخش ہیں اور انسانی عقل کے عین مطابق ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنی چوتھی خصوصیت کی طرف۔ قرآن مجید کی چوتھی خصوصیت یہ ہے جامع کتاب۔ جامع جس کا معنی ہوتا ہے تمام خوبیوں کو اپنے اندر جمع کر لینا، تمام خوبیوں کو، تمام اوصاف کو، تمام کمالات کو اپنے اندر سمو لینا، تمام کمالات کا احاطہ کر لینا، تمام خوبیوں کو اپنے اندر جمع کر لینا۔ جامع، کمپریہنسو۔ جامع کتاب، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر تمام تر خوبیوں کو، اچھائیوں کو، اوصاف کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہ ہو۔ پہلے آسمانی صحائف اور کتب میں سے کوئی کتاب صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھی، کوئی صرف مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ تھی، کوئی صرف فقہی مسائل کا مجموعہ تھی، کسی میں صرف عقائد کا بیان تھا اور کوئی صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ تھی۔ مگر قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے، اخلاق و روحانیت کا درس بھی ہے، تاریخی واقعات بھی ہیں اور مناجات بھی ہیں۔ غرضے کہ یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر رہنمائی موجود نہ ہو۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ہمیں گائیڈنس دیتا ہے، ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 38، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں بیان کرنے سے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیہ نبأ ما قبلکم وفیہ خبر ما بعدکم وفیہ حکم ما بینکم، جس کا معنی یہ ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کے حالات قرآن کے اندر بیان کر دیے گئے، تمہارے حال کو قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا گیا۔ ماضی کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، حال کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، اور اسی طرح مستقبل کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس زمانے کے بارے میں قرآن مجید کے اندر رہنمائی موجود نہ ہو، معلومات موجود نہ ہوں۔ یہ معلومات کا بیش بہا ذخیرہ ہے۔ اور کسی نے قرآن مجید کے بارے میں کہا تھا، وی مسٹ ناٹ سرپرائزڈ ٹو فائنڈ دیٹ دا قرآن از ہیڈ اینڈ فاؤنٹین آف آل دا سائنسز آف آل دا نالج۔ قرآن مجید تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ علم کے جتنے بھی سوتے ہیں وہ قرآن مجید سے پھوٹتے ہیں۔ علم کے تمام چشمے قرآن مجید سے جاری ہوتے ہیں، وہ فزکس کا علم ہو، کیمسٹری کا علم ہو، وہ بایولوجی کا علم ہو، وہ جس چیز کا بھی علم ہو، میتھ کا علم ہو، ہسٹری کا علم ہو، جغرافیہ کا علم ہو، میڈیکل کا علم ہو، لاء کا علم ہو، علم قانون ہو، علم تاریخ ہو، علم طب ہو، علم تاریخ ہو، آپ کسی علم کو لے لیں، ہر علم کا مرکز قرآن مجید ہے، ہر علم کا ماخذ قرآن مجید ہے۔ علوم کے جتنے بھی چشمے ہیں وہ قرآن مجید سے جاری ہوتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت ہے جی قرآن مجید کی بے مثل کتاب۔ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے
جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہے۔ قرآن مجید میں سب مخالفین کو دعوت دی گئی ہے کہ ایک چھوٹی سی قرآنی سورت یا ایک آیت بنا لاؤ، مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا، کیونکہ یہ تو خدا کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن مجید کی کوئی انسان تو کیا، کوئی جن بھی مثال نہیں لا سکتا، بلکہ تمام جنات اور تمام انسان مل کر بھی قرآن مجید کی ایک آیت کی مثل بھی قیامت تک نہیں لا سکتے۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کے 4 مختلف چیلنج پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید کے اوپر جب یہ اعتراض آیا کہ کفار نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے پاس سے بنا کر لے آتے ہیں اور باہر آ کر ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ جب یہ کفار اعتراض کرتے تو اللہ کریم نے اس کے اوپر 4 مرتبہ چیلنج کیا کہ اے کافرو، اے انسانو، اے جنو، تم سارے مل کر، تمہارا دعویٰ یہ ہے، تمہارا اعتراض یہ ہے، تمہارا بلیم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خود بنا کر لے آتے ہیں۔ چلیں تمہاری بات اگر مان لی جائے، وہ تو اکیلے بنا کر لے آتے ہیں، تو تم سارے مل کر بنا کر لے آؤ اس کلام جیسا کلام۔ اللہ کریم نے اس آبجیکشن کو ریزالو کرنے کے لیے، اس آبجیکشن کو دور کرنے کے لیے ایک بار نہیں 4 بار چیلنجز کیے ہیں، اور آپ ان چیلنجز کی ذرا ڈیٹیل دیکھیے گا۔ میں سارے چیلنجز قرآن مجید سے بیان کرنے لگا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے اگر تمام انسان اور تمام جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لائیں تو وہ اس کی مثال نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہی بن جائیں۔ یعنی سب ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور سب مل کر جمع ہو کر اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوئے اگر وہ قرآن مجید کی مثل لانے کی کوشش کریں، قرآن مجید جیسا کلام لکھ کر لانے کی کوشش کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکیں گے، قیامت تک نہیں لا سکیں گے۔ یعنی سارے انسان اور سارے جن مل کر بھی اس قرآن مجید جیسی کتاب نہیں لا سکتے، قرآن مجید جیسا کلام، قرآن مجید جیسی آیات نہیں لے کر لا سکتے۔ دوسرا چیلنج اب دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو کم کر دیا۔ پورا قرآن مجید تو نہیں لا سکتے، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، سورہ ہود آیت نمبر 13، تم اس قرآن کی مثل 10 صورتیں لے کر آؤ۔ 10 صورتیں لانے کی بات یہاں کی گئی ہے۔ پورے قرآن مجید کی پہلے بات کی گئی، پھر بات کی گئی کہ 10 صورتیں ہی بنا کر لے آؤ۔ تیسرا چیلنج دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قُلْ يَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، سورہ یونس کی آیت نمبر 38، آپ فرمائیے تم اس قرآن کی مثل کوئی ایک صورت، سنگل آیت لے آؤ، سنگل ورس لے آؤ، ایک آیت لے آؤ۔ آخری اور چوتھا چیلنج اللہ کریم نے کیا اور اس میں بالکل کمی کر دی۔ پہلے کہا پورا قرآن، پھر کہا 10 صورتیں، پھر کہا ایک صورت، پھر کہا فَلْيَأْتُوا، اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، سورہ طور کی آیت نمبر 34 ہے۔ اگر یہ منکر اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اس قرآن کی مثل ایک بات یعنی ایک آیت ہی لے آئیں۔ تو قرآن مجید کے ان 4 مختلف چیلنجز سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ یہ بے مثل کتاب ہے۔ اس کتاب کی مثال، اس کتاب جیسی کتاب دنیا کا کوئی انسان، بلکہ دنیا کے تمام انسان تو کیا دنیا کے تمام جنات مل کر بھی اس قرآن مجید کی مثال لانے سے قاصر ہیں۔ قرآن مجید جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ نہ اللہ کی کوئی مثال ہے اور نہ ہی اس قرآن مجید کی کوئی مثال ہے۔
اللہ بھی بے مثل ہے اور اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام بھی بے مثل ہے۔ اللہ جیسا بھی کوئی نہیں ہے اور اللہ کے کلام جیسا بھی کسی کا کلام نہیں ہے۔ چھٹی ہیڈنگ ہے، چھٹی خصوصیت ہے زندہ زبان والی کتاب۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا اور عربی زبان آج بھی بہت زیادہ ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، جبکہ باقی کتب سماویہ کی زبان متروک ہو چکی ہے، ڈیڈ ہو چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے، یعنی اس زبان کا استعمال دنیا کے اندر نہیں رہا، وہ زبان دنیا کے اندر مروج نہیں رہی، اس زبان کا رواج نہیں رہا۔ تو قرآن مجید زندہ زبان ہے، یعنی یہ ہمیشہ بولی جاتی رہے گی، سنی جاتی رہے گی، لکھی جاتی رہے گی، سیکھی جاتی رہے گی، سکھائی جاتی رہے گی۔ باقی کتب سماویہ کی زبان متروک ہو چکی ہے، ان کو بولنے اور سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ جس زبان میں قرآن پاک نازل ہوا وہ دنیا کی چند بڑی زبانوں میں شمار ہوتی ہے، جس کو سمجھنے اور بولنے والے دنیا میں کروڑوں لوگ موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الزخرف کی آیت نمبر 3 ہے، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ ساتویں خصوصیت ہے جی تضادات سے پاک کتاب۔ تضاد جس کا معنی ہوتا ہے مختلف ہونا، جس کا معنی ہوتا ہے اپوزٹ ہونا، جس کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا۔ قرآن پاک تقریباً 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا، اسے مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے اسلوب و معانی میں کسی قسم کا تفاوت اور تناقض نہیں ہے، نہ تو کوئی لفظی اختلاف ہے اور نہ ہی کوئی معنوی اختلاف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 82 ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، یعنی کہ فرق پاتے۔ انسان کے کلام میں رد و بدل آ سکتا ہے، انسان کی باتیں بدل جاتی ہیں، یعنی آج انسان کوئی اور بات کرتا ہے تو کل اس سے مختلف وہ دوسری بات کرے گا، کیونکہ انسان کی ریسرچ بدلتی رہتی ہے، انسان کی تحقیق بدلتی رہتی ہے، انسان کے نالج میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، انسان کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ آج اگر ایک انسان کی رائے کچھ ہے تو کل اس کی رائے اس سے الگ بھی ہو سکتی ہے۔ آج اگر انسان کا پوائنٹ آف ویو ایک ہے تو کل اس سے الگ اس کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے۔ انسان کی تھنکنگ بدلتی ہے، انسان کی تھاٹس بدلتے ہیں، انسان کی سوچوں میں فرق آتا ہے، تو انسانوں کی باتوں میں رد و بدل آ جاتا ہے، انسانوں کی باتوں میں فرق آ جاتا ہے، لیکن اللہ کریم کی بات میں کبھی فرق نہیں آتا۔ اس نے جو کہہ دیا وہ سو کہہ دیا، وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کبھی رد و بدل نہیں آتا، اللہ کی باتیں ہمیشہ سیم رہتی ہیں، ایک جیسی رہتی ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر جتنی بھی معلومات ہیں وہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، ان میں کلیش نہیں آتا، ان میں ضد نہیں آتی۔ قرآن مجید کی باتیں کبھی بدلتی نہیں ہیں، ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہیں۔ آٹھویں اور آخری خصوصیت ہے قرآن مجید کی اثر رکھنے والی کتاب۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بلا کی تاثیر رکھی ہے اور قرآن مجید کی باتیں انسان کے دل و دماغ پر بہت جلد اثر کرتی ہیں۔ عرب کی وہ قوم جن سے انسانیت شرماتی تھی اور ہر قسم کی برائی اور گمراہی ان میں پائی جاتی تھی، تاثیر قرآن کی برکت سے وہ دنیا کے رہبر و رہنما بن گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، ھدی للناس، یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد صرف قرآن سن کر مسلمان ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن سے قرآن منگوا کر سورہ طٰہٰ سنی تو زندگی بدل گئی اور اسلام قبول کر لیا۔
میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آج قرآن پاک کی 8 خصوصیات بیان کی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو گہرے غور و خوض کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کو ہی ہم نے سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کی ہر کتاب کو ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جو دلوں کے اوپر گہرا اثر کرتا ہے۔ انسان اگر چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، راہزن ہوگا، انسان اگر قاتل ہوگا، انسان اگر زانی شرابی ہوگا، انسان اگر کسی بھی گمراہی میں، کسی بھی فسق و فجور میں، کسی بھی برے کام میں مبتلا ہوگا، اگر وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے گا، قرآن مجید سے دوستی کر لے گا، قرآن مجید کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا ناطہ، اپنا تعلق، گہرا تعلق استوار کر لے گا، تو اس کی برکت سے وہ گمراہی سے، چوری سے، فسق و فجور سے، قتل سے، ڈاکہ زنی سے، دیگر اور جرائم سے، معاصی سے، برائیوں سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کی زندگی بدل جائے گی، وہ اپنی اس دنیا کو بھی سنوار لے گا اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا لے گا۔ اقبال نے کہا تھا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔